سیاسی اور عسکری قیادت ملک کو دہشت گردی سے نجات دلانے کے لیے پرعزم۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں قومی سلامتی اور عوام کے جان و مال کا تحفظ ہر قیمت پر یقینی بنانے کا فیصلہ۔ شرکا کا پشاور اور کراچی میں دہشت گردی کے واقعات کی تحقیقات کا جائزہ۔ وفاق کی صوبوں کو بھرپور تعاون اور مدد کی یقین دہانی۔ سیکیورٹی سے متعلق منصوبوں کی فوری تکمیل پر اتفاق۔ ایک جماعت کی کوشش ہے معاملات سڑکوں پر طے ہوں، ملکی مفادات پر ذاتی مفاد کو ترجیح دینا انتہائی قابل مذمت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نیشنل ایکشن پلان کے جائزہ اجلاس سے خطاب۔ کہا حکمران اتحاد نے اپنی سیاست کے بجائے ریاست کو بچایا۔ IMF سے جلد معاملات طے ہو جائیں گے، ہم کڑی شرائط پر مجبور ہوئے۔ وزیر اعظم سے آرمی چیف اور DG ISI کی بھی ملاقات۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت کرنے والے بینچ میں شامل 2 ججز پر نون لیگ، پیپلز پارٹی اور JUI کا اعتراض۔ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر نقوی کو بینچ سے ہٹا کر فل کوڈ بنانے کی استدعا۔ پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق چنائی کا جسٹس جمال کے نوٹ کا بھی حوالہ۔ چیف جسٹس نے کہا ججز کو ہٹانے اور فل کوڈ سے متعلق پیر کو دلائل سنے جائیں گے۔ الیکشن سے متعلق از خود نوٹس ہی نہیں، پاناما سمیت دیگر اہم مقدمات پر بھی فل کوڈ بنا کر نظر ثانی کی جائے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں مطالبہ۔ کہا بھٹو کی شہادت اور نواز شریف کی آئینی شہادت عدلیہ نے کی ہے۔ جسٹس ثاقب اور جسٹس کھوسہ پر تنقید ہوتی ہے تو جسٹس ناصر الملک پر کیوں نہیں؟ ایک شخص کو عدالت بلاتی ہے، وہ آتا نہیں، ہم پیش نہ ہوں تو وارنٹ جاری کر دیے جاتے ہیں۔ PTI کی جیل بھرو تحریک کا راولپنڈی میں بھی برا حال۔ فیاض الحسن چوہان سمیت 50 کارکنوں کی گرفتاری اور زلفی بخاری، اعجاز خان، ناصر عباس نے گرفتاری دی۔ غلام سرور، شیخ رشید اور دیگر رہنماؤں نے کمیٹی چوک پر نعرے لگا کر واپس گھروں کو روانہ ہو گئے۔ پہلے خود پولیس میں بیٹھے اور کہا گرفتار ہو جاؤ، گرفتاری ہو گئی تو اب رہائی کی کیا جلدی ہے؟ PTI رہنماؤں کی رہائی کی درخواست پر سماعت کے دوران لاہور ہائی کورٹ کے جج کا مکالمہ۔ زین قریشی نے کہا کہ میرے والد کو گرفتار کیا گیا، ملنے نہیں دیا جا رہا۔ عدالت نے کہا کیا ملنا مشکل ہے، آپ بھی جا کر گرفتاری دے دیں۔ پنجاب حکومت کے وکیل کو 27 فروری کو رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ اس وقت ملک کو بلیک میلر حکومت کا سامنا ہے، کسی کی آڈیو اور کسی کی ویڈیو بنا کے بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ رہنما PTI فواد چودھری کا الزام۔ کہا الیکشن سے متعلق سو موٹو کی سماعت کرنے والے بینچ پر PDM کے اعتراضات بے بنیاد ہیں۔ قاسم سوری کی رولنگ کو مسترد کرنے والے جج بھی بینچ میں ہیں۔ آج عدلیہ آئین کے لیے کھڑی نہیں ہوتی تو پھر آئین نہیں رہے گا۔ قومی اسمبلی کے 27 حلقوں میں ضمنی انتخابات معطل۔ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر 32 PTI اراکین کی بحال۔ 5 مخصوص سیٹوں پر خواتین اراکین کی بھی بحالی۔ شاہ محمود، فواد چودھری، فرخ حبیب، شفقت محمود اور شیخ رشید کی رکنیت بحالی والوں میں شمولیت۔ عمران خان 6 نشستوں سے ڈی نوٹیفائی۔ NA 45 کرم سے رکن قومی اسمبلی برقرار۔ بلوچستان کے ضلع عوران میں چھاتا بردار فورس کی کارروائی۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد ہلاک، اسلحہ برآمد۔ راولپنڈی میں بسنت کے خونی کھیل نے 3 بچوں کی جان لے لی۔ محلہ فضل آباد میں کرنٹ لگنے سے 14 سالہ علی جاں بحق۔ موہن پورہ میں 7 سالہ بچی نامعلوم سمت سے آنے والی گولی کا نشانہ بنی۔ فائرنگ کے مختلف واقعات میں 50 سے زائد افراد زخمی۔ رحیم یار خان میں موٹر وے M5 پر بس حادثہ، 6 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ حکام کے مطابق حادثہ ایک بس کو ٹائر پھٹنے کے باعث پیش آیا۔ پاکستان کو چین سے $70 کروڑ موصول۔ اسٹیٹ بینک کی تصدیق، رقم چائنا ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے رول اوور معاہدے کے بعد موصول ہوئی۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر $4 ارب کے قریب پہنچ گئے۔
POS نظام کے نفاذ کے لیے FBR متحرک، فیڈرل بورڈ ریونیو RTO 1 کی کراچی کے علاقے صدر میں کارروائی، الیکٹرانکس کی دکان سیل، چیف کمشنر RTO 1 کی مطابق کارروائی POS نظام میں انٹیگریشن نہ کروانے پر سیلز ٹیکس ایکٹ کے تحت عمل میں لائی گئی۔ اور HBL PSL 8 میں اسلام آباد یونائٹڈ نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 63 رن سے شکست دے دی، 221 رنز کے تعاقب میں سرفراز لیمن 157 رنز پر آؤٹ، اسلام آباد کے اعظم خان کی 42 گیندوں پر 97 رنز کی طوفانی اننگ۔